چلیے بہرحال یہ پی ٹی آئی سے ہم انتظار کریں فواد چوہی صاحب کا، وہ آتے ہیں تو سرٹنلی وہ جواب دیں گے اس بات کا۔ حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اور اب ایک کلیکٹیو ڈائیلاگ نہیں ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم تو وہ کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی اور پی ڈی ایم میں آپس میں دڑاڑ پڑ گئی ہے، تو پارٹی کی حد تک ڈائیلاگ ہوگا۔ آپ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کا تو روز اول سے موقف یہی ہے کہ ہم تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، ڈائیلاگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن بڑی پارٹیوں کی اور دیگر چھوٹی جماعتوں کی اصرار سے ہم سب پارلیمنٹ میں گئے۔ ابھی 3.25 سال حکومت کے پورے ہونے والے ہیں۔ اس 3.25 سال میں مجھے آپ بتائیے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اہمیت دی ہے، انہوں نے قانون سازی کو اہمیت دی ہے۔ ایک فیٹ اپ کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے، وہ بھی فیٹ اپ کے دباؤ میں، اور وہ بھی وہ قانون سازی کی جو انہوں نے اپنے ملک کو ان کے ہدایات پہ، ان کے انسٹرکشن پہ قانون سازی کر کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری کہاں چلی گئی، ملک کی سورنٹی کہاں چلی گئی، ہماری آزادی کہاں چلی گئی، ہماری قومی خود مختاری کہاں چلی گئی؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اس حکومت کی موجودگی میں، اس پارٹی کی موجودگی میں پارلیمنٹ کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ غیر فعال ہے، اور یہاں تک پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی جا رہی کہ عمران خان نے خود آن دا فلور کہا کہ میں ہفتے میں ایک بار آؤں گا۔ آپ دیکھیں 3.25 سال میں کتنے دن، 1100 دن گزر چکے ہیں۔ 1100 دن میں یہ کتنے بار اسمبلی میں آئے ہیں، کتنے سوالات کے جوابات دے ہیں، کتنے قومی ایشوز پر انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک وہ اصلاحات کی بات کرتے ہیں، 3.25 سال میں تم کیا کر رہے تھے؟ اصلاحات کے لیے تو فنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اکانومی کا بیڑا غرق میری بات ہے۔ دیکھیے بیرسٹر صاحب، بات یہ ہے، میں تو ان کا موقف رکھ رہا ہوں۔ میں ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل سے، قانون سازی کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ قانون سازی کے اس میں وہ کہتے ہیں اپوزیشن ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ میں آ رہا کرتی۔ ہوں اسی پر، قانون سازی کے لیے تو این آر او وہ کہتے ہیں مانگتے ہیں، اگر ہم فیٹف کے لیے بھی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے، تو اپوزیشن این آر او مانگتی ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے۔ قانون سازی کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے۔ قانون سازی کے لیے ویژن کی گورنمنٹ میں ضرورت وہ ہے۔ عقل نہیں ہے۔ قانون سازی کے لیے فہم اور فراست کی ضرورت ہے۔ قانون سازی کے لیے سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس نہ حکومتی کارکردگی کے حوالے سے، گڈ گورننس کے حوالے سے کوئی ویژن ہے، نہ بہترین سیاست کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ویژن ہے، کوئی حکمت عملی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم تو قانون سازی کے لیے تیار ہیں، یہ این آر او مانگ رہے ہیں، کس نے ان سے این آر او مانگا؟ ان کی اپنی حکومت این آر او پہ کڑی ہے۔ کیا کاپ کے ساتھ انہوں نے اصول کی بنیاد پر حکومت بنائی یا این آر او کی بنیاد پر؟ کس نے کاپ کو ان کے ساتھ اکٹھا کیا؟ ایم کیو ایم کو فاشسٹ کہتے تھے، کیا انہوں نے اصولوں کی بنیاد پر، اپنے نظریے کی بنیاد پر، اپنے ویژن کی بنیاد پر حکومت میں شریک کر کے انہوں نے حکومت چلانے کی کوشش کی اور کر رہی ہے؟ کہتے ہیں بہت نفیس لوگ ہیں۔ کیا انہوں نے ان کو دہشت گرد نہیں کہا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا شیخ رشید کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ پرانی بات ہوگی نا حافظ صاحب۔ نہیں، دیکھیے پرانی حکومت کی، میں یہ کہ حکومت کی کتنا 3.25 سال ہوئے ہیں نا، میں تو 3.25 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں، میں تو 3.25 سال سے پہلے 3 مہینے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے مولانا فضل الرحمان کی طبیعت کیسی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، جمعیت علماء اسلام قطعاً کسی صورت میں پی ڈی ایم کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ اتنا اہل حکومت ہے، غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ این آر او مانگ رہا ہے، ادھر ہمیں چور چور، ڈاکو ڈاکو، لٹھیرا لٹھیرا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، عمران خان سے لے کر ان کے چھوٹے تک کلر تک، جب سارے گالیاں دیتے ہیں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئی تو کیا کریں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائیلاگ نہیں کرنا۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی صحت کی بات کی، مولانا صاحب تھکاوٹ کی وجہ سے، اچھا کافی مصروفیات کی وجہ سے ٹھیک، وہ بیمار ہوئے تھے، ویسے طبیعت پھر انہیں ٹیسٹ وغیرہ بھی کی، کورونا ٹیسٹ بھی ان کا نیگیٹو آیا۔ ویسے مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان بہتر ہے، دونوں کی طبیعت ایک ساتھ خراب ہوئی ہے۔ دیکھیں اب اس سے بھی ہم ایشو بنائیں گے کہ نہیں میں ایشو نہیں بنا رہا، میں ویسے بات۔ دیکھیں وہ تو آپ مصدق ملک صاحب بتائیں گے، ہم تو یقین کرتے ہیں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود ضرور انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ میں مصروف رہا ہوں، میں بھی 2 دن سے بخار ہوں۔ صحیح ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، حافظ حسین
حسین احمد آپ کے ساتھی ہیں, انہوں نے کیا کہا آپ کی پارٹی کے والد صاحب مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب, پھر میں چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کریں, سن لیں کیا کہہ رہے ہیں حافظ صاحب, ذرا سن. ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان جمعیت علماء اسلام کو, علماء کو, مدارس کو اور ان طلباء کو ہوا جن کو ٹیشو کے طور پر استعمال کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی توقیر اور عزت کے حوالے سے اپنی بچی کچی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ پی ڈی ایم میں جو ان کی صورتحال تھی, ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء پاکستان کی طرف لوٹے. جی حافظ صاحب بڑی سخت باتیں کی آپ. میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ حافظ حسین احمد صاحب کافی عرصہ جماعت کے ساتھ رہے ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی وہ پاکستان کے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے, مرکزی ترجمان تھے. 2018 میں 25 جولائی 2018 میں اسی جمعیت علماء اسلام نے ان کو ٹکٹ دی کوئٹہ میں الیکشن لڑنے کے لیے. اسی جمعیت علماء اسلام کے قیادت کے تحت ان کی نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا کیا ہوا کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو استعمال کریں مولانا فضل الرحمان. دیکھیں بیرسٹر صاحب, آپ نے سوال پوچھا مجھے ذرا تفصیل. تو حافظ صاحب سینیٹر بھی رہے, پارلیمنٹیرین بھی رہے, اسی جماعت میں اسی دستور کے مطابق اسی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں 6 مہینے 4 مہینے پہلے 15 ملین مارچ ہم نے کیے. تو اب یہ بات کیوں کر, میں ابھی آ رہا ہوں, 15 ملین مارچ ہم نے کیے. 15 ملین مارچ میں حافظ صاحب مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھے. آزادی مارچ ہوا ادھر اسلام آباد میں, حافظ صاحب بیٹھے تھے. آئے روز 6 7 4 چینل پہ آزادی مارچ کو بھی دفاع کرتے رہے. آج کہتے ہیں کہ آپ مدارس کی اس کو استعمال کر رہے تھے. تو پھر تو یہ سوال میں حافظ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ 10 ملین 15 ملین مارچ ہوئے, آپ بھی ترجمانی کرتے رہے, جماعت کی پالیسی کی حمایت کرتے رہے, ان کی دفاع کرتے رہے. دیکھیں جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی پارٹی ہے یا نہیں ہے, ایک جمہوری پارٹی ہے یا نہیں ہے, آئین پر رکھنے والی پارٹی ہے یا نہیں ہے, ایک پارلیمانی پارٹی ہے یا نہیں ہے. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے سن 1973 کے آئین میں اس کا کردار ہے یا نہیں ہے, اس کا سین ہے یا نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ 15 مارچز میں ساتھ تھے, اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ میری بات تو سنیں, کیا وجہ, میری بات سنیں. دیکھیں جب یہ تمام چیزیں ہوتی رہی یہ سارے ٹھیک تھے. جب پی ڈی ایم بنی 20 ستمبر کو یہ ٹھیک تھے. جب کوئٹہ کا جلسہ ہوا, کوئٹہ کے جلسے کے بعد پھر سارا معاملہ الٹ گیا. اب سوال تو میرا ہے کہ ہوا کیا, مسئلہ کیا ہے, پریشانی کیا ہے, ہوا کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا ہے, وہی صورتحال ہے, وہی پی ڈی ایم ہے, آج بھی وہی پی ڈی ایم ہے. جہاں تک مدارس کی بات کرتے آپ کو کیا ہوا, میری بات تو سنیں نا, جہاں مدارس کی بات آپ کرتے ہیں, دیکھیے مدارس کے جو بچے ہیں, مدارس کے جو طلباء ہے, انہیں سیاست میں انوالو کرنا چاہیے. کیوں مدارس کے طلباء سیاست کرنے کا حق نہیں؟ طلباء کو, مدارس کو چھوڑ دیں آپ, طلباء کو, طلباء مدرسے سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہیے. سنیں نا, چاہے مدارس کے ہوں, یونیورسٹی کے ہوں, کالج کے ہوں, اسکول کے ہوں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, 126 دن کا دھرنا ہوا, وہ کون تھے؟ طاہر القادری یہاں 126 دن یہاں بیٹھے تھے یا 90 دن, وہ کون تھے؟ اچھا وہ تو زندہ باد. لیکن جب مدارس تھا کافی زیادہ عمران خان کے ساتھ, لیکن ایگزیکٹلی یونیورسٹی کالجز کے بچوں کو وہ نہیں لے گئے. میری بات سنیں نا, میں دیکھیں بیرسٹر صاحب, بات یہ کیا ہم نے زبردستی ٹرک لاد کر کے ان کو کہا کہ آپ آ جائیں؟ نہیں, وہ تو نہیں کیا نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کی برین واشنگ نہیں, برین واش جب میں یہ برین واش کرتا ہوں کہ آئین کی وفاداری, میں برین واشنگ کرتا ہوں. پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں برین واشنگ کرتا ہوں. جو وقت ہے جمہور کی حکمرانی کے لیے برین واشنگ کرتا ہوں. دیکھیں جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو جلسے جلوسوں میں لے آتے ہیں, پھر بہت سارے میڈیا پہ پروگرامز ایسے بھی تھے کہ ان سے پوچھا آپ یہاں پہ کیوں ہیں, انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کیوں آئے, لیکن بچوں کو اکٹھا کر کے جلسہ گاہ میں لے آئے. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سیاست کے ایندھن کے طور پر استعمال نہ کریں. میری بات تو سنیے, یہ وہی اسٹوڈنٹ ہے, یہی کارکن ہے, ہمارے ورکر ہے, اس کا تعلق مدرسے سے ہو, گلی سے ہو, کچے سے ہو, کالج سے ہو, یونیورسٹی سے ہو, مدرسے کا طالب علم ہو, جب وہ ووٹ استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے, وہ ووٹر کی حیثیت, اور جو 18 سال سے نیچے ہے جو ووٹ نہیں کر سکتا اس کو نہیں آنا چاہیے. لیکن آپ مجھے انٹرپٹ کیوں کرتے ہیں؟
سر میں تو سوال پوچھ تو رہا میں ہوں. پوری کر کے پھر Cross سوال question کریں کرنے کا میرے پاس right ہے. میں پوری کر لوں, میرے بھائی پھر سوال کریں. لیکن میری بات نہیں, میں پوری کر لوں, میں یہ کر رہا ہوں. I have the right to interrupt you and cross question you, حافظ صاحب. یہ تو رائٹ ہے نا, میں آپ سے کراس کوشچن تو کر سکتا ہوں. اتنا تو مجھے موقع دے دے کہ میں آپ 15 منٹ سے آپ ہی گفتگو کر رہے ہیں, 15 منٹ سے آپ ہی گفتگو کر رہے ہیں, اور اتنا لمبا میں نے آپ کو موقع دیا, آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں, میری بات تو آپ تو پولیٹیشین ہے نا, نہیں کرتا. ٹھنڈے راگ چلو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں. کھڑے رہو منا بھائی. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے وہ ایک اثر رہ گیا کہ مدارس کے طلباء ٹیشو پیپر کی طرح PMLN کے لیے یا PDM کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. جی. دیکھیے بات یہ نہیں ہے. مدارس کے طلباء جب دہشت گردی کی نام نہاد جنگ شروع ہوئی تو اس وقت بھی الزام لگا کہ انتہا پسندی ہو, شدت پسندی ہو, دہشت گردی ہو, یہ مدارس سے پنپ رہی ہے. کتنا واویلا ہو رہا تھا پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ سے باہر, یہاں تک کہ پھر جمعیت علماء اسلام نے اس میں وہ رول ادا کیا. دینی مدارس کی تنظیمات, وفاق المدارس نے سر فہرست اور تمام مکاتب فکر نے کہ ہم مسلح سیاست پر, بندوق اور بارود کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. اس بیانیے کو اپناتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے. ہمارے پارلیمنٹرین حسن جان مولانا شہید ہوئے, مولانا معراج الدین پارلیمنٹرین تھے, مولانا نور محمد, ڈاکٹر خالد سومرو, کتنے علماء میں آپ کو بتا دوں جس پر حملے بھی ہوئے اور ہمارے سینکڑوں کارکن شہید ہوئے اس میں. جب آج مدارس کے طلباء پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, اپنی مرضی سے جو ووٹ استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے, ووٹر کی حیثیت رکھتا ہے, کسی کو اپنے مرضی سے ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں منتخب کر کے بھجوا سکتا ہے, تو پھر وہ احتجاج میں کیوں نہیں آ سکتا, وہ جلسوں میں کیوں نہیں آ سکتا, وہ مظاہروں میں کیوں نہیں آ سکتا, وہ جلسوں میں. جہاں تک شیرخوار بچوں کی بات ہے, 18 سال سے کم, میں ابھی آ رہا ہوں, 15 16 17, ٹھیک ہے, جہاں تک شیرخوار بچوں کی بات ہے, شیرخوار تو نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, جہاں تک شیرخوار یا 18 سے کم یا 10 سے کم یا 12 سالہ, ہم اس طرح نہیں کریں گے جیسے طاہر القادری نے کیا. شیرخوار بچے بھی اس کے اجتماع میں تھے اور 126 دن کے دھرنے میں بچیاں بھی تھی, بچے بھی تھے, شرخوار بھی تھے, یہ سارے قسم کے تھے. لیکن جمعیت علماء اسلام ایک اصولی سیاست کرے گی. 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں جو سسٹم اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے, ہم اس نظام اور اس سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ طلباء کے مدارس کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, یہ زبان جو بھی استعمال کرتا ہے, یہ زبان PTI کی زبان تو ہو سکتی ہے, یہ زبان ان قوتوں کی ہو سکتی ہے جس کو ہم غیر سیاسی اشرافیہ کہتے ہیں, غیر جمہوری قوتیں کہتے ہیں, یہ اس کی زبان تو ہو سکتی ہے, یہ جمہوری قوتوں کی زبان نہیں ہو سکتی. خوش ہو